بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین وقال في رواية الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة او كما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام میری عزیز دینی بہنوں اور ہمارے پاس تعلیم اور تربیت کے نظام میں جڑی ہوئی عزیز بچیوں، پوری دنیا جب بے چینی جہالت کی باتوں سے اور ہر اعتبار سے پوری دنیا میں ایک قسم کا فساد جب پھیل چکا تھا، ایک انسان دوسری انسان کی جان کا دشمن تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور اگر کسی گھر میں بچی کی پیدائش کی خبر ملتی تو گھر میں ایک قسم کا ماتم چھا جاتا تھا، اس سے زیادہ منحوس دن کوئی نہیں مانا جاتا تھا۔ ایک پوائنٹ بھی عزت ایک عورت اور ایک بچی کی نہیں رہی تھی۔ جو عورت، جو بچی ایک ماں باپ کے لیے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، آنکھوں کا نور ہوتی ہے، اس بچی کی پیدائش پر چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ایک قسم کا ماتم چھا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے بہت عجیب البیل انداز میں اس انداز کی منظر کشی کی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کی جان کا دشمن تھا، انسانیت بالکل گر چکی تھی، شفیق پروردگار کو رحم آتا ہے اور وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، بہت پیار دینے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرما کر آمینہ کے گھر میں، صرف ایک گھر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی کا مینار قائم کیا، اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک انقلاب کا ارادہ فرمایا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے دنیا والوں کو وہ پیغام دیا ہے کہ جانی دشمن آپس میں انسان بن گئے۔ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، وہ خود بھوکے مرنا اور پیاسے مرنا تو گوارا کرتے تھے، لیکن اپنے پڑوسی سے پہلے کھانا اور پینا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور آپ ہی کی محنت سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، ابو ذر غفاری، ابو طلحہ انصاری اور ایک ایک صحابی اور ایک ایک ایسے افراد تیار ہوئے کہ ایسے افراد آسمان کی چادر نے اور زمین کی قالین نے اس سے پہلے نہ کبھی دیکھے تھے اور نہ کبھی دیکھے گی۔ یہ آپ کی محنتوں کا نتیجہ تھا۔ جہاں مرد تیار ہوئے وہاں عورتیں تیار ہوئی۔ دنیا نے وہ نمونہ دیکھا، یہ سب آپ کی محنتوں کا نتیجہ تھا۔ عورتوں کو وہ عزت ملی
کہ اگر ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچے ماں کی قدر کریں، بچیاں ماں کی قدر کریں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ان کے چہرے کو، ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا، یہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب دے دیتا ہے۔ اگر وہ بیوی بنتی ہے کسی شوہر کی لیکن اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، تو وہ مقام ملا کہ اگر وہ اپنے شوہر کی فرمانبرداری کے ساتھ دنیا سے جاتی ہے، اس کا جنازہ اٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی عورت کے لیے جنت کا ایک نہیں 8 دروازے کھول دیں گے، جس دروازے سے چاہے وہ عورت جنت میں داخل ہو جائے۔ بچیوں کو یہ مقام دیا کہ اگر کسی ماں باپ کے گھر میں اللہ نے بچیاں دی اور ماں باپ نے اپنی ان بچیوں کی تربیت کی، ان کو پالا، ان کو حقارت سے نہیں دیکھا، ان کو عزت دی، تو ان بچیوں کو محبت سے پالنا، ان پر روپے پیسے خرچ کرنا، یہ ماں باپ کے لیے جنت میں داخلے کا باعث بنے گا۔ ہر موقع پر ایک عورت کو عزت کا مقام مذہب اسلام نے دیا ہے۔ یہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کی انمول خصوصیت ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں لیں۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، معاذ جن کو آپ نے یمن بھیجا تھا، معاذ ابن جبل، جبل العلم، آپ نے فرمایا تھا، اے معاذ یہ بتاؤ کہ بندے کا اللہ کے ذمے کیا حق ہے، بندے کو کیا کرنا چاہیے اپنے اللہ کے ساتھ، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جواب دیتے ہوئے، بندے کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اس کی زندگی میں توحید ہو، ایک اللہ کو ماننے والا ہو، معمولی بھی اس میں کسی قسم کی شرک کی آمیزش نہ ہو، وہ ہر موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرے، ہر مسئلے میں اللہ ہی کی طرف اس کی نظر ہو۔ حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کام بنانے کے 3 راستے ہیں۔ ایک راستہ زر کے معنی سونا، یعنی پیسہ خرچ کرو تو دنیا میں چھوٹا موٹا کام بنتا ہے۔ دوسرا راستہ ہے زور، طاقت استعمال کرنے سے بھی ایک طبقہ وہ ہے جو اپنا کام نکال دیتا ہے۔ پھر فرمایا ایک راستہ ہے زاری، رونا، زور اور زاری، رونے کے ذریعے سے کام بنتا ہے۔ گھروں میں دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ماں اپنے بچے کا کام نہ کرے تو وہ بچہ کونے میں جا کر جب روتا ہے تو ماں کا دل پسک جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے۔ اگر باپ اس کی ضرورت پوری نہ کرے تو اس بچے کی ماں چپ کے اپنے شوہر کو کہتی ہے، بچے کو مت رلاؤ، اس کو وہ چیز دے دو۔ بچے کے رونے پر ماں باپ حرکت میں آ جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رونے سے کام بنتا ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ میں چھوٹا تھا، مجھے کتاب پڑھنے کا شوق بہت تھا، گھر کی پوزیشن اچھی نہیں تھی، لیکن مجھے شوق تھا کہ میں کتاب پڑھوں۔ شوق سے ہی بچہ اور بچی نکل جاتے ہیں، اسی لیے، اور یہ شوق پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی قسم کھاتے تھے، لا ومقلب القلوب، نہیں، دلوں کے پلٹنے والے کی قسم، وہ چاہے تو آن میں بچے کا دل پلٹ دے۔ میں خصوصاً ان ماؤں کو کہتا ہوں جو مائیں اس وقت ہمارے پروگرام میں موجود ہے،
اگر بچہ اور بچی کسی اعتبار سے اپنی باتوں میں نہیں ہے اور وہ نافرمانی پر تلے ہوئے ہے، ضد میں، اپنے غلط صحبت کے نتیجے میں، غلط ہم نشینی کے نتیجے میں، ان کو